نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوابوں کی تعبیروں کے سلسلے میں حاضر ہیں۔ خواب میں بادل، ابر وغیرہ دیکھنے کے حوالے سے حاضرین اس کی مختلف صورتیں ہیں اور اس کی مختلف تعبیریں ہیں۔ ان سب تعبیروں کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں حاضرین خواب کی تعبیر کی جانب۔ حضرت دانیال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ بادل خواب میں دیکھنا 6 وجہ پر ہوتا ہے۔ نمبر 1 ابر سفید، نمبر 2 ابر سیاہ، نمبر 3 ابر زرد، نمبر 4 ابر سرخ، نمبر 5 ابر برسنے والا، نمبر 6 ابر نہ برسنے والا، اور ہر ایک کی تعبیر خاص ہے۔ اور اگر کوئی خواب میں اپنے آپ کو ابر سفید برسنے والے کے نیچے دیکھے تو دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو علم و حکمت عنایت فرمائے گا اور لوگوں کو اس کے علم و حکمت سے فائدہ ہوگا۔ اور اگر کوئی دیکھے کہ ابر زرد کے نیچے ہے تو دلیل ہے کہ بیمار ہوگا، اور بعض تعبیر بیان کرنے والے کہتے ہیں کہ عورت پائے گا جس سے رنج و غم اٹھائے گا۔ اور اگر کوئی اپنے آپ کو سرخ بادل کے نیچے دیکھے تو محنت اور بلا اور گرفتاری کے دلیل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جس قوم پر عذاب بھیجا ہے پہلے اس پر سرخ ابر ظاہر ہوا۔ اور اگر کوئی شخص دیکھے کہ بادل سیدھا اس کے سر پر کھڑا ہو گیا ہے تو اس امر کی دلیل ہے کہ حکومت پائے گا۔ اور اگر دیکھے کہ ابر اس کے سر پر سے گزر گیا ہے تو دلیل ہے کہ اس کی صحبت کسی نیک شخص اور اہل مرتبہ سے ہوگی اور اس کی مراد اس سے حاصل ہوگی۔ حضرت امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص دیکھے کہ بادل کو ہوا میں چلاتا ہے تو دلیل ہے کہ وہ عالموں اور حاکموں کی صحبت میں رہے گا، اور اگر یہی خواب بادشاہ دیکھے تو دلیل ہے کہ اپنی ولایت میں قاصدان باخبر کو بھیجے گا، اور اگر خواب میں دیکھے کہ بادل کو ہوا میں سے پکڑ کر زمین پر لے آیا ہے تو دلیل ہے کہ نیکی اور بزرگی اور علم حاصل کرے گا، اور اگر کوئی شخص دیکھے کہ بادل اس کے سر پر سایہ کرتا ہے تو دلیل ہے کہ اس سال خیر اور نعمت بہت پائے گا، کیونکہ فرمان حق تعالیٰ ہے وَظَلَلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ، اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور تم پر من اور سلوہ اتارا، ہم نے جو پاک چیزیں تم کو عنایت کی ہیں کھاؤ۔ اور اگر کوئی شخص دیکھے کہ بادل میں کپڑا سیا ہوا تھا اور اس نے پہنا تو دلیل ہے کہ اتنا علم حاصل ہوگا جو کسی کو نہ ہوگا، یعنی کہ اگر وہ بادل کے نیچے کھڑا ہے اور سلا ہوا کپڑا اس نے پہنا ہوا ہے تو اس کو بہت زیادہ علم حاصل ہوگا۔ اور اگر دیکھے کہ ابر نے تمام جہان کو ڈھانپا ہے اور برسا نہیں ہے تو یہ بری دلیل ہے۔ حضرت امام کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص دیکھے کہ بادل کو جمع کیا یا اٹھایا یا دکھایا تو اس امر کی دلیل ہے کہ وہ حکماء اور عقل و دانش سے ممتاز ہوگا۔ حضرت جابر مغربی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے اگر کوئی شخص دیکھے کہ ابر کو کھا رہا ہے تو دلیل ہے کہ اس کی زندگی حکمت سے ہوگی، اور اگر کوئی دیکھے کہ ابر سیاہ ایک جگہ پر گھرا ہوا ہے تو یہ اس ملک پر حق تعالیٰ کے عذاب کی دلیل ہے جس کو ابر کے نزدیک دیکھے گا وہ عذاب حق کے نزدیک ہوگا، اور اگر ابر کے ساتھ بارش کو دیکھے تو دلیل رحمت اور خیرات کی ہے، اور اگر کوئی شخص دیکھے کہ بادل سے بارش کو پیتا ہے تو دلیل ہے کہ اسی قدر رحمت اور نیکی دیکھے گا، اور اگر بادل کے ساتھ بارش اور سخت کڑک ہے تو یہ ماں باپ اور مسلمانوں کی دعا سے
ڈرنے کی دلیل ہے، اور اگر کڑک کے ساتھ بجلی دیکھے تو یہ سخت قوی عذابوں کی دلیل ہے، اور اگر اپنے گھر اور جگہ پر ابر چھایا ہوا دیکھے تو دلیل ہے کہ اس کے فرزند اور اہل بیت کو بادل کی تنگی اور تاریکی کے اندازے پر دانش اور حکمت حاصل ہوگی۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ بادل خواب میں دیکھنا 9 وجہ پر ہوتا ہے۔ نمبر 1 حکمت، نمبر 2 ریاست، نمبر 3 بادشاہی، نمبر 4 رحمت، نمبر 5 پرہیزگاری، نمبر 6 عذاب، نمبر 7 قحط، نمبر 8 بلا، نمبر 9 فتنہ۔ تو یہ تھی حاضرین خواب میں بادل دیکھنے کے حوالے سے تعبیریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔